کوئی تبدیلی پیش نہیں آتی جس کی عکاسی ادب میں نہ ہو، اور یہی زندہ ادب کی علامت ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی آج کل کا سب سے اہم موضوع ہے۔ اردو ادب نے اسے کس انداز سے برتا ہے، کیسے لیا ہے، اور اس کے کیا تدارک اور ان مسائل کے کیا حل پیش کیے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم اپنے کچھ مقررین سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں صدر اجلاس پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب سے۔ ڈاکٹر شیر علی الہم اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور ڈین انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز اینڈ لنگوسٹکس اور بطور چیئرمین اردو ڈپارٹمنٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ رسالے الہم کے مدیر ہیں۔ آپ نے مقتدرہ قومی زبان اور اکادمی ادبیات پاکستان میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ بہت سی اہم کتابوں کے مصنف ہیں۔ ادب کے بدلتے رجحانات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر شیر علی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں بلانے جا رہی ہوں ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو کہ آج کی کانفرنس میں خاص تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، آرٹس کونسل آف پاکستان کے تاحیات ممبر ہیں، اردو یونیورسٹی کی سینٹ اور سینڈیکیٹ کے سابق ممبر۔ ڈاکٹر جاوید منظر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر جاوید منظر صاحب صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب کو کتاب خوشبو اور اجرک کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر جاوید منظر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر جاوید منظر صاحب پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب کو اجرک اور کتاب کا تحفہ دیتے ہوئے۔ آپ لوگ کی بھرپور تالیاں۔ ہمارے مقررین میں سب سے پہلے جنہیں میں اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گی، آپ گورنمنٹ گرلز کالج کی پرنسپل ہیں، اردو درس و تدریس سے عرصہ دراز سے وابستہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ آپ دور حاضر کی ایک عمدہ شاعر ہیں، تحقیق و تدریس آپ کے بنیادی شوق ہیں۔ درخواست گزار ہوں ڈاکٹر شبنم امان صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سے ہے آپ عرصہ دراز سے تدریس فرائض انجام دے رہی ہیں۔ بطور لیکچرار گورنمنٹ ڈگری کالج نارتھ کراچی سے 5 سال وابستہ رہی۔ آج کل جامعہ کراچی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر تدریسی فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ایچ ای سی سے منظور شدہ ریسرچ جرنل امتزاج کی نائب مدیر ہیں۔ بنیادی طور پر شاعر ہیں، تحقیق و تدریس آپ کے شوق ہیں۔ ڈاکٹر صدف تبسم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہماری تیسری مقررہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دبستان کراچی کی مشہور شاعرہ، نثر نگار، تنقید نگار، تحقیق کار اور نظامت کار ہیں۔ ابتدا سے ہی درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ انجمن ترقی اردو سے جاری رسالہ قومی زبان میں بحیثیت معاون مدیر اپنے فرائض انجام دیے۔ ریڈیو پاکستان کے پروگرام میں بچوں کے لیے گیت کہانیاں لکھی۔ آپ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ اردو ادب کے بہت سے انوکھے اور نئے موضوعات پر آپ کا تحقیقی کام ہے۔ پاکستان پبلشر ایسوسی ایشن کی جانب سے بہترین تحقیقی اور تنقیدی ایوارڈ حاصل کیا۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا، ہماری اگلی مقررہ کا تعلق
درس و تدریس سے نہیں ہیں بلکہ آپ ایک معالج ہیں۔ عباسی شہید اسپتال میں اپنی ذمہ دارانہ خدمات انجام دے رہی ہیں، انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے عوامل اور اس کے مثبت و منفی اثرات پر گہرا مشاہدہ رکھتی ہیں۔ گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر نیہا اسلم سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے اگلے مقرر کا تعلق اردو لغت بورڈ کراچی سے ہے۔ آپ اردو لغت بورڈ کے رکن مجلس ادارت ہیں، تحقیقی افسر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی کا سرمایہ افتخار ہے کہ آپ نے ایم فل کی سند شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی سے حاصل کی۔ دعوت دینا چاہتی ہوں جناب طارق بن آزاد صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گی جناب طارق بن آزاد صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ بعنوان اردو شاعری میں ماحولیاتی مسائل کا شعور پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختصر بجائے اس کے کہ میں مقالہ پیش کروں آج کی اس تقریب میں اور اس کانفرنس پہ، پہلے تو اس کے انعقاد پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی کو اور بالخصوص ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ کو، صدر شعبہ کو، کہ جن کی کاوشوں سے آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اور ملیر یونیورسٹی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے دست تعاون دراز کیا اور یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ چونکہ مقالہ پیش کرنے کا وقت نہیں، جو گفتگو یہاں ہوتی رہی، یقیناً اس وقت جو نشست سجی ہے، اگر سابقہ نشستوں سے میں گفتگو کرنے والے کچھ لوگ یہاں موجود ہوتے تو کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ضرور ہو جاتا، خاص طور پہ اردو ادب کی بابت جو گمان ہے کہ اس میں نہیں لکھا گیا یا نہیں لکھا جا رہا، یا اس کی کم مائگی کے بارے میں کچھ تاثرات لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں۔ کسی حد تک کچھ باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو یہاں طلبہ موجود ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی اس کانفرنس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر اس کانفرنس میں ہونے والی گفتگو سننے کے بعد ہم سب ایک مرض میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ مرض کیا ہے؟ انگریزی میں خاص طور پر اس کے لیے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں۔ بیدر مائنہوف سنڈروم، جس کو عام زبان میں ریڈ کار یا بلو کار سنڈروم کہا جاتا ہے، کہ کسی موضوع پر یا کسی نظریے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں آپ کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کی توجہ دلائی جائے تو اس کے فوراً بعد آپ کو چہار جانب وہی چیز نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو کیونکہ اردو ادب کا تعلق ماحولیات سے یا ماحولیاتی مسائل کی طرف، گو کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں جو ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ہم اپنے ماحول کے عکاس ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہم اس سے غافل ہیں، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر دن یہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو شاید حیوانی سطح پر ہے، کیونکہ حیوان وہ جاندار ہوتا ہے کہ جو ماحول کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو نطق کی صلاحیت میسر آ جاتی ہے بحیثیت انسان، جس کو شعور میسر آ جاتا ہے کہ جب وہ شعر کہنے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنا مافِ ضمیر لوگوں تک پہنچانے پہ قادر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو تبدیل کر لے، اپنے لیے سازگار بنا لے، اور جس طرح اس کو یہ سازگار میسر آیا تھا یا جس حالت میں میسر آیا تھا، اس کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے اور آنے والی نسل کو اسی طرح سے منتقل کر دے۔ پروین شاکر نے کہا، اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں، میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں، مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے۔ تو یہ جو حصار ذات ہے، اس کا ٹوٹنا یہی ہے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے یہ ماحول جس طرح فراہم کیا، ہم اسی طرح یا اس کو بہتر بنا کر آنے والی نسلوں تک منتقل کر دیں۔ اگر صرف ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو شاید ہم اس ماحول کو بڑھتیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کو پامال یا آلودہ کرنے کے بعد اس سے رخصت ہو جائیں گے، اور ہمیں لگے گا کہ شاید ہمارا اس سے اور زیادہ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ جہاں تک ادب کی بات ہے تو ادب کے دو بنیادی نظریے ہیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ تو اردو شاعری میں ماحولیاتی مسائل کا شعور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ادب برائے زندگی غالب نظر آتا ہے کہ جو نہ ہو درد آشنا وہ سرخوشی کس کام کی، جو نہ ہو درد آشنا وہ سرخوشی کس کام کی، شاعری تمثیل یا صورت گری کس کام کی۔ تو فنون لطیفہ کے اندر
جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے تو ان کے کلام میں، ان کے تخلیقات کے اندر یقینی طور پر ماحولیاتی مسائل کا شعور نظر آتا ہے، اور اس شعور کے اوپر باضابطہ کچھ لوگوں نے براہ راست قلم اٹھایا اور میلی میلی دھوپ کے عنوان سے جیسے کتاب منظر عام پر آئی، اور اس طرح مختصر بہت سے، کیونکہ گفتگو میں نام یہاں آ چکے ہیں، توسیع شہر اور دیگر عنوانات کا تذکرہ ہو چکا ہے، میں 1910 میں انتقال کرنے والے ایک شاعر کا ذکر کروں گا، سرور جہاں آبادی اور درگا سہائے سرور. تو ان کے کلام میں خاص طور پر ہمیں یہ رویہ نظر آتا ہے، بلکہ انہوں نے جو اپنی زندگی کے بارے میں، ابتدائی ایام کے بارے میں، بچپن کے بارے میں لکھا، تو انہوں نے پھولوں سے، پودوں سے اور دیگر اس طرح کے درختوں سے، چرند پرندوں سے اپنی وابستگی کا تذکرہ خاص طور پہ کیا ہے خمکدہ سرور کے دیباچے کے اندر. اور انہوں نے ایک پروانے کی بے قراری، بھنورے کی بے قراری کے عنوان سے بھی ایک نظم لکھی ہے، جہاں انہوں نے مختلف شخصیات کی بے قراری لکھی ہے. انہوں نے بھنورے کی بے قراری بیان کی ہے کہ جو کسی باغیچے کے اندر بہت ساری چیزوں کے ختم ہو جانے کی بنا پر وہ کس طرح بے قرار ہوتا ہے. تو ہم اپنے ماحول کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کے نتیجے میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی بے قرار ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. آج اس تقریب کی بدولت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شعبہ اردو اور ملیح یونیورسٹی نے منعقد کی اس کانفرنس کے ذریعے ہم در حقیقت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم شجر کو ذرا دلاسا دو، تم شجر کو ذرا دلاسا دو، میں پرندے بلا کے لاتا ہوں. تو یہ کانفرنس پرندے بلانے کے لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ پرندے واپس ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں لوٹ آئیں اور جس کی وجہ سے یہ ماحول مزید خوشگوار ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہی اس کانفرنس کا حاصل ہوگا. اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ اس سے پہلی نشستوں میں بات ہوئی درخت لگانے کے فوائد پر، اس سے جڑے مسائل پر، تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کا کام کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو بہتری پیدا ہوگی وہ شاید مجموعی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور پیدا کر دے گی. کیونکہ یہی وہ درخت ہے کہ جب خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ سفر شرط مسافر نواز بڑھتے رہے، تو اس وقت ان کے پیش نظر لوگوں سے دلجوئی کا سامان مقصود نہیں تھا، وہ انہی اشجار پہ بھروسہ کر رہے تھے کہ ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں. بہت شکریہ. تم شجر کو ذرا دلاسا دو، میں پرندے بلا کر لاتا ہوں. بہت خوب طارق، آپ نے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا. میں وقت فوراً سے پیشتر بلانا چاہوں گی ڈاکٹر نیہا اسلم کو کہ وہ آئیں اپنا مقالہ بعنوان ماحولیاتی بحران اور طبعی عمر میں بتدریج کمی پیش کریں. Assalamu alaikum. First of all, I want to thank Department of Urdu of Federal Urdu University for giving me this opportunity to present my knowledge at this platform. تو میرا آج کا ٹاپک ہے انوائرمنٹل چینجز اینڈ اٹس امپیکٹ آن ڈیکریز لائف اسپین. انوائرمنٹ میں جو ماحولیاتی انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے فروغ پا رہی ہیں. جیسے WHO کی رپورٹ کے مطابق 2030 سے لے کے 2050 تک 2.5 لاکھ ڈیتھ مزید رپورٹ کی جائیں گی، صرف اور صرف انڈر نیوٹریشن، ملیریا، ڈائریا اور ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کلائمیٹ چینجز. اس سال 20 سے لے کے 26 جون کے دوران 600 ڈیتھ رپورٹ کی گئی ہیں صرف اور صرف ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. یہ کلائمیٹ میں چینجز کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس کیا گیا ہے، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیفارسٹیشن یعنی کہ پیڑ پودوں کو کاٹنے کی وجہ سے. پیڑ پودوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس کو ماڈرنائزیشن، اربنائزیشن، انڈسٹریل ٹرینڈ کی وجہ یوز کر سکیں. ان سب کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ماحول کو گرم کر دیتا ہے. ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو پلانٹ ہے، پلانٹ بیسیکلی فوٹو سنتھسس کے پروسیس کے تھرو کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور آکسیجن کو ریلیز کرتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بیسیکلی انوائرمنٹ کو وارم کر رہا ہے، مزید وارم کر رہا ہے. اور ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب نہیں کروا پا رہے اور آکسیجن
کی کمی کی وجہ سے، آکسیجن سے جو ٹھنڈک ملتی ہے اس کی وجہ سے ہم اس گرمی کا مزید شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسپیشلی کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں پاور سپلائی، الیکٹرکسٹی کی کٹ ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشنس کی بات کی جائے، بیسیکلی ہم جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہارمفل ہے۔ اس کے اندر موجود پولیوٹنٹس بیسیکلی ہمارے سیلس کے اندر جا کے ریسپریشن کے تھرو ہمارے لنگس میں جاتے ہیں، لنگس میں جا کے ڈفرینٹ سیلس کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں۔ بیکاز آف کنٹینیوس ڈیمیج سیل جو ہیں وہ میوٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس میوٹیشن کی وجہ سے لوگ کینسرس کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم پہلے ہسٹری لیتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ نے اسموکنگ کی ہے، وہ بیسیکلی کسی لنگ کینسر کی ڈیزیز کے ساتھ اگر پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اسموکنگ تو نہیں کی، ہم نے تو کبھی اسموکنگ کی ہی نہیں ہے لائف میں۔ اچھا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ لنگ کینسر اسموکنگ سے ہی ریلیٹڈ ہو، بیسیکلی جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہی ہمارے لنگس کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ یہ امیجیٹ رزلٹ تو نہیں ہے، ایکیوٹلی ہمیں نظر نہیں آتا، یہ لیٹر آن لائف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی یہ خراب ہوا اپنے اندر انہیل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے ایئر پولیوشن میں موجود جو پولیوٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ ویسلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اینڈوتھیلیل سیلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلس کی انر لائننگ پر موجود، ان کو مزید ڈیمیج کرتے ہیں۔ ان ڈیمیج کی وجہ سے انفلیمیشن کا پروسیس بڑھ جاتا ہے۔ اس انفلیمیشن کے پروسیس کے بڑھنے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بھی ہو رہی ہے، اس انفلیمیشن کی وجہ سے پلیکس بھی بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ان سب چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹر پولیوشن جو ہے وہ صرف نہ تو ہیومن لائف کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، یہ ہمارے پاس مرین لائف کو بھی ڈسٹروائے کر رہا ہے، اور یہی مرین لائف جو ایز اے سی فوڈ ہم انٹیک کرتے ہیں، اس مرین لائف کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہارمفل ایلگل بلوم ٹاکسنس پروڈیوس ہو رہے ہیں، سی فوڈ پورا کانٹامینیٹ ہو رہا ہے، کیمیکل پولیوٹنٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ واٹر پولیوشن میں شامل یہ بارش کا وہ پانی ہے جو کہ ہمارے پاس زمینوں پہ کھڑا رہتا ہے، بہت عرصے تک کھڑا رہتا ہے، اور اس میں پیدا ہونے والے مچھر اور طرح طرح کی بیماریاں بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دوسری چیزوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں، ملیریا، ڈینگی، ڈائزنٹری، کولرا، ٹائفائڈ، ہیپیٹائٹس، ایکیوٹ گیسٹرو-انٹرائٹس، ان ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہے۔ ان سب کی وجہ سے نہ کہ صرف بیسیکلی ہم جینز کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ ہمارے جینز کو بھی میوٹیٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہی جینز اپنے آف اسپرنگس کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو لیٹر آن یہ لائف ہمیں ایکیوٹ ریزلٹس تو نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ہمیں ڈیمیج نہیں کر رہا، یہ کرونیکلی ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے۔ لیٹر آن لائف میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور لوگوں کی زندگی اس طرح چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گی اور ایک شعر پڑھنا چاہوں گی۔ نہ پھیلاؤ دھواں برپا، نہ پھیلاؤ دھواں برپا، نہ شور و گل کرو اتنا، بہت گھائل ہے یہ دنیا، اب اس کے زخم بھرنے دو۔ شکریہ۔ میں فوراً سے پیشتر ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ کو بلاؤں گی کہ وہ اپنا مقالہ ماحولیاتی تغیر اور معاصر اردو نظم پیش کریں۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ملیر یونیورسٹی اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کو اور ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی کو اور ملیر یونیورسٹی سے ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب شاید ہیں یہاں پر، سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسا موضوع جو اس وقت ہمارے لیے ایک بہت سنگین صورتحال کو سامنے لا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا موضوع ہے، اس کے لیے 2 روزہ کانفرنس ہونی چاہیے تھی۔ اور صاحب صدر کی اجازت سے یہ مقالہ دیکھ کے آپ لوگ بالکل نہیں ڈریے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت تھک چکے ہیں، وقت کی کمی ہے، لیکن میرا موضوع کچھ ایسا ہے نظم کے حوالے سے، تو میں نے پیپر اس لیے سامنے رکھا ہے کہ کچھ اگر وقت ہوتا نا تو میں آپ کو اتنی خوبصورت نظمیں سناتی ماحولیات کے مسائل پہ کہ آپ کو محسوس ہوتا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی بات کروں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، میں ان سے عرض کرتی کہ اگر یہاں پر اس کانفرنس میں ماحولیات کے مسائل اور افسانہ، ماحولیات کے مسائل اور اردو غزل، اور ماحولیات کے مسائل اور اردو ناول پہ باقاعدہ سیشن ہوتا
تو آپ دیکھتے کہ ہم بتاتے کہ اردو ادب میں کتنا اس مواد موجود ہے۔ بے شک اگر آپ پچھلے 100 سال کے ادب سے اس کا تقابلی جائزہ لیں گے تو اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ بھی تو ہے نا کہ ماحولیاتی جو تغیر ہے یا موسمی تغیرات ہیں ان کا آغاز کب ہوا ہے۔ خود اقوام متحدہ نے پہلا اجلاس 1972 میں کیا، پہلا اجلاس، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی کے بعد سے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ صورتحال بہت بری طرح ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اب یہ کہ میں ذرا سا یہ بتا دوں کہ صاحب صدر کی اجازت سے کچھ باتیں کہ اختر حسین جعفری نے چونکہ کہا تھا کہ بہت بڑے ہمارے نامور شاعر اردو نظم کے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر عہد کی سچائیوں کو ہم اس عہد کے ادب میں ہی تلاش کر سکتے ہیں، اور عزیز حامد مدنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ہر عہد ہوتا ہے وہ اپنے مثبت اور منفی رخ کے ساتھ خیال افروزی کے نئے زاویے لے کر آتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کی ایک اصطلاح ہے اس میں ہمارے ادب نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ مجھے تو صرف نظم پہ بات کرنی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ جو لفظ ماحول ہے وہ پہلے تو صرف علم نفسیات کے حوالے سے توارث اور ماحول کی ہم باتیں کرتے تھے تو ہم پڑھتے تھے اس کو ایک زمانے میں بہت زیادہ، ابھی بھی استعمال ہوتا ہے یقیناً، لیکن جب بھی ہم اس کو ایک علم کی شکل دے دیتے ہیں تو ماحولیات بن جاتا ہے۔ جب یاد کے حوالے سے ایک سابقہ لاحقہ لگایا جاتا ہے تو وہ ایک علم بن جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ریاضیات ہے، نفسیات ہے، طبیعت ہے، اسی طرح تو اب یہ ایک علم بن گیا ہے۔ اور اس نے جو مسائل، جن مسائل کو جنم دیا ہے وہ آپ صبح سے سن ہی رہے ہیں۔ اوزون لیئر کا جو مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ کا جو مسئلہ ہے، اور جو فاسل فیول کا جو مسئلہ ہے، کاربن کے اخراج کا جو مسئلہ ہے، تو یہ تو آپ صبح سے سن رہے ہیں۔ تو میں ان پہ اب کوئی بات نہیں کروں گی، میں صرف یہ بات کروں گی کہ چونکہ یہاں پر ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ فطرت سے تو بہت گہرا رشتہ ہے اردو شاعری کا، ہمیشہ سے ہے، جو آپ آغاز سے اب تک کو دیکھ لیں، لیکن اب ماتمی کیفیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی، اگر آپ لوگوں نے سنی ہو اور آپ کو یاد ہو تو فطرت سے جو رشتہ ہے وہ تو ازلی ہے، درختوں سے، پودوں سے، پھولوں سے، خوشبوؤں سے، پرندوں سے، اور یہ پورا دور ہے اردو شاعری کا۔ اقبال تک آ جائیں، اقبال کے بعد بھی اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا دور اردو شاعری میں شروع ہوا ہے ماحولیات کے مسائل کے حوالے سے، تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ جو ادیب ہے یا شاعر ہے وہ اس دکھ کو، کیونکہ وہ صرف دکھ کو محسوس کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے، اس کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی اور انتظامیہ کی صورت میں وہ کوئی کام کرے، اس کا کام ہے اس دکھ کا اظہار کرنا تاکہ وہ دکھ آپ کے دلوں پر دستک دے سکے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ شروع کیسے ہوا۔ یہ جب 18ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، مشینوں کی صنعت میں ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی، بجلی ایجاد ہوئی، اور پھر وہ جو تیز رفتار ترقی تھی اس سے مشینوں کو لگ گئے پر۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اقبال نے تو صرف یہ بات کہی تھی، لیکن بات نہیں ایک سلسلہ۔ لیکن جو جدید نظم نگار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جسم و جان کی ہلاکتوں کا کیسا سامان ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو ڈاکٹر وزیر آغا کی نظم 427 مصروں کی نظم ہے، ایک کتھا انوکھی، جس کے 2 کردار ہیں، ایک تو سو رہا ہے جنگل کی کٹیا میں اور بدن کی چھال لپیٹ کے بے خبر، اور دوسرا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، میں آپ کو صرف ذرا سا حصہ سناتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا کردار ہے اس کو کیسے جگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لوہا وہ جب اٹھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، یہ دھرتی کی شادابی کہاں گئی، یہ پھول پتے کہاں گئے، یہ حسن کہاں گیا، میں جب سویا تھا تو یہ سب کچھ تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے لوہا جیسے جاگ اٹھا ہے، چہک رہا ہے، تتلی بھنورا کوئل چڑیا سب لوہا ہے، لوہے کے پر اگائے ہیں، آنسو کا ایک بھاری پربت اس دھرتی پر آن گرا تھا، دھرتی جلنا بھول گئی تھی، لوہا سر پر ایک فولادی تاج رکھے اس دھرتی کا سرتاج ہوا تھا۔ وہ دن اور پھر آج کا دن اس دھرتی پر نہ رات آئی، نہ دن نکلا، نہ شام ہوئی ہے، ایک مسلسل آندھی بے آرام ہوئی ہے، وقت نے اٹھ کر ایک اندھی رفتار سے خود کو لیس کیا ہے،
बिजली की सीढ़ी पर पहला कदम रखा है। ये देखिए, आप पूरी नज़्म पढ़ें, रोड रुला देती है ये नज़्म। उसके बाद एक शायर अंसारी साहब की भी एक नज़्म है, एक मेहनत कश की डायरी, जो उसका एक हिस्सा है, चिमनी के तारीख धुएं में जीने से क्या हर्फ का रिश्ता कट जाता है। नसीर अहमद नासिर की नज़्म है कि मेहमान परिंदों को वो जो अलविदा कहते हैं, वो जो आबी परिंदे हिजरत करके आते हैं मौसमी तगैयुर की बदौलत, उनको जो वो अलविदा कहते हैं तो पहले तो बड़े खुश होते हैं कि तुम जा रहे हो, अगले साल फिर हिजरत करके आओगे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, मगर अगले बरस तक पानियों में काई की मोटी तहों का भी इजाफा हो चुका होगा, हवाएं धूल से काली कसाफत के धुएं से गर्द से लबरेज होंगी, खेत बेले घास के मैदान घने जंगल नई सड़कों की आरी से कई टुकड़ों की सूरत कट चुके होंगे, शिकारी मौसमों की साजिशें भी तेज होंगी। अलविदा ए मेहमानों, ए परिंदों अलविदा, अगले बरस तक हम तुम्हारे लौट आने की खुशी का दुख मनाएंगे। रफीक संदेलवी साहब की जो नज़्म है वो तो बहुत बड़े शायर हैं उर्दू नज़्म के। मैं मकाले के सारे हिस्से काटती जा रही हूँ इसीलिए कि मुझे लग रहा है कि नज़्म सुनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है कि शायरी में कुछ भी नहीं है तो उसका एक अमली सबूत हो। मकाला जब भी छपेगा आप पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर छपेगा। तो रफीक संदेलवी की तो बहुत सारी नज़में हैं। एक नज़्म है कब्र जैसी खाट में, उसमें एक मजदूर है, मेहनत कश है, जो किसी फैक्ट्री में काम करता है और सुबह उठता है और किस तरह से वो एक फैक्ट्री जब जाता है ना तो उसको लगता है कि वो एक गरारीदार पिंजरे में चला आया है। तो उसका सिर्फ एक हिस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। सुबह उठा है तो इब्तदाई हिस्सा मैंने निकाल दिया। हल्क से नीचे उतारे चाय के कड़वे कसीले घोंट, तस्मे बूट के बांधे, शिकस्ता साइकिल बाहर धकेला, टाट का पर्दा हटाया, तंग रस्तों और सड़कों के भंवर से बच बचा के एक गरारीदार पिंजरे में चला गया। भड़कती सुर्ख चिमनी, फोरमैनों का पसीना, कारकुन मैले कुचैले, तेल के धब्बे, सलाखें, चादरें फौलाद की, भारी हथौड़ों की सदा, और इस सदा की तह से उठती ठक ठकाठक आवाज़ का शोर, सौती आलूदगी और माहौली आलूदगी। शहजाद नैयर गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं, नज़्म के भी बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी बहुत सी नज़में। एक नज़्म उनकी मशीनों का इर्तक़ा, उसका आखिरी हिस्सा सुनाती हूँ। हवा खुशबू से खाली है, मशीनी कालिकों ने एक रिदाए तार डाली है, हमारी सुबह काली है, हमारी शाम काली है। फलक की समत देखूं तो मेरी आंखें सुलगती हैं, ज़मीन की गोद में लेटूं मगर रुखसार जलते हैं, मेरे आगे धुंधलका है ज़रा तुम देखना हमदम, मशीनी इर्तक़ा हमको ये किस मंजिल पे ले आए। ऐसी बहुत सी नज़में जो लोग कहते हैं कि नहीं है। मैंने सिर्फ 2 दिन में ढूंढी है, किसी लाइब्रेरी नहीं गई, सिर्फ अपने घर की लाइब्रेरी का 1/3 कह सकते हैं, 1/3 मैंने अभी देखा है। अगर मैं तहकीक की राह पे निकल जाऊं तो पता नहीं कितनी नज़में। तबस्सुम काश्मीरी साहब की नज़म है, अपने जाहिद डार साहब की नज़म है, बहुत बड़े बड़े लोगों की नज़म है। दूसरा मसला हमारे यहाँ मशीनी इर्तक़ा के बाद ये है, वो है शहरों का फैलाव, आबादी का फैलाव। हमारे यहाँ हुआ ये है कि करप्शन की वजह से, इक़्तिसादी बदहाली, नाअहल हुक्मरान, जो कुछ भी मसाइल थे हमारे शहरों को, हमने क्या किया, फैलने से नहीं रोका है। हमने देही इलाकों को तरक्की नहीं दी है, वो आबादी का दबाव बढ़ा है शहरों पे। अब जो दरख्त और जंगल काट दिए, झीलों को पाट दिया, आबी गुजरगाहों का रास्ता रोक दिया, तो आप सोचें ज़रा कि हम क्या हमारा हाल होगा। मुझे इतना दुख हुआ, हमने एक अपार्टमेंट ख़रीदा कराची में आज से 10 साल पहले, आजकल हम वहीं रहते हैं। मुझे पता नहीं था, काफ़ी अरसे कई बरसों के बाद मुझे पता चला कि जिस अपार्टमेंट पे हम रहते हैं वहाँ तो नीचे झील थी, वो झील पाट दी। अब जब मैं उस दुख को सोचती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कैसी जगह है ये, कि जहाँ पे झील थी। तो बहरहाल ये एक मिसाल मैंने आपको दी। अब इस सिलसिले में सबसे अहम नज़्म तो मजीद अमजद की ही है। जब एक रात में साहिवाल में बहुत सारे दरख्त काटे गए थे तो उनकी जो नज़्म है तौसीए शहर, वो क्या नज़्म है, क्या नज़्म है। वो इतना जिक्र हुआ है उसका, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुना। 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार,
झूमते खेतों की सरहद पर बाके पहरादार, घने सुहाने छाँव छिड़कते बूर लदे चितनार, 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार, गिरी धड़ाम से घायल पेड़ों की नीली दीवार, सहमी धूप के जर्द कफन में लाशों के अंबार, आज खड़ा मैं सोचता हूँ इस गाती नहर के द्वार, इस मक्तल में सिर्फ एक मेरी सोच रहती डाल, मुझ पर भी अब कारी जर्द एक ए आदम की आल। और हैरत होती है, आपको हैरत होगी कि ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया ने जब कुलियात मजीद अमजद मुरतब की तो उसमें डेट लिखी हुई है इसकी 1960 की नज़्म है। ये 1960 की नज़्म है, 1960 में तख्लीक हुई है, ये उसका सन तख्लीक लिखा है ख्वाजा साहब ने। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे अहम नज़्म जो है ना, वो है एक बहुत अहम नज़्म है, वो है नसीर अहमद नासिर की सिटी हाइट्स। सिटी हाइट्स आप लोगों ने पढ़ी, आप लोगों बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी नज़्म है, उसका तर्जुमा वगैरह भी हुआ। और उस नज़्म में उनकी तो बहुत सारी नज़में हैं। नसीर अहमद नासिर का तो एक मजमुआ है, उसका तो इंतसाब ही है ज़मीन के नाम, उस मजमुए का इंतसाब है, अराब चीज़ हो गया है, तो उसमें बहुत सारी नज़में हैं। लेकिन वो जो नज़्म है ना कि ज़मीन ख्वाब देखा था मुझे पैदा करेगी, परवरिश मेरी करेगी, दरख्त का जो नौहा है, क्या नौहा है वो, उसका सिर्फ ये मैं आखिरी हिस्सा सुनाती हूँ कुछ मिसरे, क्योंकि जाहिर है टाइम नहीं है। ज़मीन ख्वाब देखा था, ये सोचा था जवां होकर मैं जब फूलूँ फलूँगा तो मेरी खुशबू से महकेंगे तनफ़ुस मौसमों के, शाख्चों पर धूप चमकेगी, परिंदे आशियानों से निकल कर गीत गाएंगे, परों को गुदगुदाएंगे, मोहब्बत करने वाले खूबरू जोड़े मेरी छाँव में बैठेंगे, नए जंगल उगेंगे फैल जाएंगे। ज़मी माँ है, ज़मी का ख्वाब था, लेकिन ज़मी ज़ादों की आंखों में फलक बोसी का सपना है जिसे ताबीर होना है। यहाँ अब पार्क के बदले प्लाजा एक नया तामीर होना है। ज़मी मजबूर है दुख से मुझे कटते हुए चुपचाप तकती। आफ्ताब इकबाल शमीम की नज़्म ज़माना बाजार बन गया, बहुत बड़ा नाम, उसका आखिरी हिस्सा बहुत अहम है। इसी तरह से बहुत सारी नज़में। ग्लोबल वार्मिंग का जो एक मसला है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, वो मसला ये कहता है कि 2030 तक जो है वो कई 100 मिलियन लोगों को हिजरत करनी पड़ेगी, कई 100 मिलियन। तो अब उस सिलसिले में आप देखें कि इंडिया के एक शायर अभी इंतकाल हुआ, अहमद अली बरकी आज़मी साहब का, तो उन्होंने तो खैर मौज़ूआती नज़में लिखी, पाबंद नज़में। मैं उसमें से 2 शेर सुनाती हूँ कि वो कहते हैं कि बर्फ़ के तौदे पिघलते जा रहे हैं मुस्तकिल, एक हलाकत खेज़ तूफ़ान है ग्लोबल वार्मिंग, है दिगरगूं आजकल हर वक्त मौसम का मिजाज, हर घड़ी एक ख़तरे जहाँ है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो शहजाद नैयर की नज़्म है ग्लोबल वार्मिंग, जदीद तरीन बिल्कुल, बल्कि वो नज़्म अभी मतलब शायद भी नहीं हुई है किसी किताब में, इतनी जदीद है वो, कमाल की नज़्म। गली में जो निकला तो गालों पे गर्मी के थप्पड़ पड़े, चौंक कर मैंने देखा हरारत भरे फासले पर बगुला खड़ा था, वो था बात ज़्यादा मगर दर्द के चक्कर में था, खुद तो घूमा हुआ था मुझे भी घुमाने लगा। जब मैं चकरा के गिरने को था तब हवा तिलमिलाती हुई आई, उसने तपिश के तनाव से चाबुक भरा, पुष्ट पर इतनी ताकत से मारा कि घाव मेरे तन में दहकने लगे। और ये नज़्म जो है ना इतनी खूबसूरती से न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी मंजरनामे को अपनी गिरफ्त में लेती है, जब कहती है कि सियासत की गर्म बाजारी, अकीदों की आग, फ़िरक़ों की आग, इंसानी तसादुम की आग, नीचे एक तरफ ये आग, दूसरी तरफ माहौल की आग। बड़ी खूबसूरत नज़्म है ये भी। तो बहरहाल आबिद रज़ा साहब अमेरिका में रहते हैं और उनका मजमूआ अभी अभी आया है। और अमेरिका तो आपको पता ही है कार्बन का अखराज करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। उनकी एक नज़्म है गुंबद हयात एक अस्तूर, तो वो कहते हैं कि सरमदी जमजमा गूंजा तो दस्ते कुदरत ने ज़मीन को तख्लीक किया, मगर इंसान ने कह दिया लालच में आकर, बस अब मैं ख़त्म कर रही हूँ अपनी बात, लालच में आकर इस दुनिया को एक गर्म सहरा में तब्दील कर दिया। तो वो कहते हैं कि इस ज़मीन के जजीरे पे ये खाकज़ादे थे जो शाहजादे हुए, गाड़ियों इंजनों कारखानों की आलूदगी से दहकते हुए गर्म सहरा में कसरत की ख्वाहिश कहाँ ले चली। क्या हवस है कि नादान काबू में आती नहीं, दिल कनात के रास्ते पर रुकता नहीं, एक लश्कर कशी है यहाँ हर तरफ फैलता जा रहा है धुआं, अब कोई दम में बस जहर आलूद बादल बरसने को हैं, ज़िंदगी अपने गुंबद से निकली तो आखिर कहाँ जाएगी, इस गुब्बारे से बाहर ये रह पाएगी। पानी के मसले पर पानी का बहरान, पानी पे होने वाली जंगें, कई नज़में हैं। सैलाब पे बहुत नज़में, इशरत आफरीन की 2 नज़में, अली मोहम्मद फर्शी साहब की कमाल की तंज़िया उसलूब में नज़म है।
اسی طرح سے آفتاب اقبال شمیم کی نظمیں، جلباز، زہرا نگاہ کی نظمیں، اتنی نظمیں ہیں سیلاب پہ. اسی طرح سے پانی کے جنگ کا مسئلہ ہے، وہ فرشی صاحب نے نہیں، نصیر و ناصر صاحب نے یامین صاحب کے لیے ایک نظم لکھی تھی خراج تحسین کی صورت میں. اس نے اس مسئلے کو بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو پانی کی جنگ کا مسئلہ ہے، یہ خوبصورت نظم ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ سب باتیں کر نہیں رہی ہوں. ان کی کتاب ہے سرمئی نیند کی بازگشت، اس میں یہ نظم موجود ہے اگر آپ کو پڑھنا ہو. حسن عابدی کی نظم سمندر پیاسا ہے. حفیظ تبسم کی نظم بارش کی خواہش بھی ایک موت ہے. اسماعیل شیرازی کی نظم دھرتی سوکھ جائے گی. زاہد مسعود کی نظم کب تک، کمال کی نظم ہے. اجازت دیں تو صرف ایک نثری نظم سنا کے آپ سے اجازت طلب کروں. ایک کوئی بالکل نئی لکھنے والی ہیں قرۃ العین شعیب، ان کی ایک نظم میں نے پڑھی ابھی تستیر کے شمارے میں، دریا کا نوحہ. آپ دیکھیں شاعر کس طرح محسوس کرتا ہے. میں بحیرہ عرب سے ملنا چاہتا تھا لیکن انسانوں نے میرے تمام راستے مسدود کر دیے. میری گزرگاہوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا ڈالی، جگہ جگہ سڑکیں، پل اور ہوٹل بنا لیے. میرے کناروں پہ کچی بستیاں آباد کر لی. انسان میرے راستوں سے واقف تھا، وہ جانتا تھا میں صدیوں سے بہہ رہا ہوں. وہ مجھے بکھرنے سے روک سکتا تھا، میرے راستوں پر بند باندھ کر، ڈیم بنا کر میرے بہاؤ کو اپنے فائدے میں بدل سکتا تھا. لیکن اس نے مجھے ہلاکت اور تباہی کے لیے چنا. میں بے قصور، مجبور، اپنے راستوں پر بہنے کا عادی. مجھے تو بہنا ہی تھا، مجھے آخر کار بحیرہ عرب سے ملنا تھا. جن نظموں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس حقیقت کی گواہ ہیں کہ ہمارے نظم نگار نے ماحولیات سے وابستہ مسائل سے صرف نظر نہیں کیا ہے. یقیناً ابھی اس مسئلے کو کئی زاویوں سے اپنے مطالعے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اور جانے کتنی نظمیں ہوں گی جو تخلیق ہو چکی ہوں گی اور تحقیق کی خارزار وادیوں کے انتظار میں ہوں گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ حسن کائنات کے مان پڑ جانے کا خیال اور فطرت سے دوری کا ملال ان نظموں کے قلب پر آنسو بن کر ٹپک رہا ہے. بہت شکریہ. ساتھ ہی میں بلانا چاہوں گی ڈاکٹر صدف تبسم کو. آپ کا مقالہ ہے مستنصر حسین تارڑ کے ناول بہاؤ کی ماحولیاتی تفہیم. السلام علیکم. صاحب صدر کی اجازت سے میرا موضوع تو ناول ہے. یقیناً یہاں پر موجود تمام شرکاء اس بات سے سب نے یہ ناول نہیں پڑھا ہوگا، لیکن مستنصر حسین تارڑ کا نام آپ سب نے ضرور سنا. اور مستنصر کا لکھا ہوا یہ ناول جو 1992 میں لکھا گیا ہے، 1992 میں، میرا خیال ہے کہ ماحولیاتی تفہیم کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی ناول ہے جس کا موضوع ہی ماحولیاتی تفہیم، ماحولیاتی مسائل ہیں، اس کی آگاہی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے تو صرف اس ناول کو لکھنے کی وجہ بیان کر رہی ہوں. میں نے ساری تمہید چھوڑ کر صرف اس کیونکہ ناول کو بیان کرنا اور اس کے بارے میں تفصیل بتانا ایک کافی جو ہے وہ وقت طلب کام ہے، تو صرف ناول کو لکھنے کی وجہ وہ بھی مستنصر کے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں. مستنصر کہتے ہیں کہ دراصل مجھے رات میں اٹھ کر پانی پینے کی عادت ہے. میں سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرا گلاس رکھ لیتا ہوں اور میں شیشے کا گلاس نہیں رکھتا. مجھے پکے گلاس میں پانی پینے کی عادت ہے. تو وہ بہت گرم رات تھی جب نیم غنودگی میں اٹھ کر میں نے پانی پیا تو احساس ہوا کہ گلاس میں میرے اندازے کے مطابق جہاں پانی ہونا چاہیے تھا وہ اس سے تھوڑا کم ہے. بیرونی حصے میں پانی کی ٹھنڈ یا نمی وہاں محسوس نہیں ہوئی جہاں پہلے ہوا کرتی تھی. وہ پہلا موقع تھا جب بہاؤ کا پہلا خیال کہ پانی خشک ہو رہا ہے میرے ذہن میں آیا. پھر میں نے آرکیولوجسٹ رفیق مغل کی تحریر پڑھی جو چولستان کے بارے میں تھی. اساطیری دریا سرسوتی ان دنوں چولستان میں بہا کرتا تھا. یہ سطر میرے ذہن میں بیٹھ گئی. میں چولستان گیا، وہاں مجھے وہ ٹھیکریاں ملیں جن کا میں نے بعد میں ناول میں استعمال کیا. پھر مزید تحقیق کے بعد ناول کی یہ شکل سامنے آئی. مستنصر کا یہ بیان اس بات کا گواہ ہے کہ ادیب ہر ماحول کو پہلے سمجھتا ہے، پہلے محسوس کرتا ہے اور پھر اسے اپنی تخلیق میں بیان کرتا ہے. 1992 کا یہ ناول اس کی ایک ایک سطر ماحولیاتی تفہیم کے لیے بہت اہم ہے. جسے کہتے ہیں کہ تمام مسائل تو آپ سن ہی چکے ہیں. ایک ماہر ماحولیات ہیں
وہ کہتے ہیں کہ 4 قانون انہوں نے پیش کیے جو کسی بھی ماحولیاتی تفہیم کے لیے بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہر جاندار بے جان شے سے جڑا ہوا ہے، اور ہر شے کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے۔ لا آف کنزرویشن آف ماس آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ فطرت اشیاء کی بہترین جان رکھتی ہے۔ نمبر 4، ماحولیاتی نظام میں کچھ بھی اضافی نہیں ہے۔ اگر ہم ان 4 قوانین کو پڑھتے ہوئے بہاؤ کو پڑھیں تو ہمیں ایک ایک سطر میں اس ماحولیات کی آگاہی، اس کے مسائل، ان کے ہونے کی وجوہات، ہمیں تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ گرمی پڑنا اور پھر ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ گلوبل وارمنگ اور یہ پانی کم ہو رہا ہے، بہاؤ میں انہوں نے سرسوتی کے سوکھنے کے، یعنی کہ دریا سوکھ گیا اور اس کی وجہ سے ایک تہذیب فنا ہو گئی۔ وہ تہذیب جو فنا ہو گئی وہ دراصل پانی کی وجہ سے تھی۔ پانی زندگی کی وہ حقیقت ہے جو انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اگر دریا سوکھ جائیں، اگر بارشیں نہ ہوں، اگر ہمارے لیے یہ تمام حیاتیات، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درخت نہ ہوں تو انسان بھی زندہ نہیں رہتے اور پوری کی پوری تہذیبیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا آغاز یعنی صرف آج سے نہیں، منسنسر نے اس کا آغاز 5000 سال پہلے کی تہذیب یعنی موئنجو دڑو کی تہذیب سے کیا ہے۔ وہ اپنی ایک جگہ لکھتے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کھیتوں سے پرے اینٹوں کے کئی بھٹے تھے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ موئنجو دڑو میں پہلی دفعہ پکی اینٹوں کے گھر بنائے گئے، تو کہتے ہیں کھیتوں سے پرے اینٹوں کے کئی بھٹے تھے جن میں سے دھواں نکلتا تھا۔ یہاں سندھو کے ساتھ کے رخ بھٹوں میں کام آ رہے تھے۔ انہوں نے درختوں کے لیے رخ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کم ہو رہے تھے۔ ڈورکا نے سنا تھا کہ جب موہنجو میں پہلی اینٹ پکائی گئی تو سندھو کے کنارے رخ اتنے گھنے اور بہت تھے کہ دن میں شام ہوتی تھی۔ ہر برس بھٹے کا مالک 10-12 مزدور، زور آور مزدور اوپر بھیجتا، وہ سندھو کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں تک جاتے جہاں گھنے رخوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور پھر رخوں کو کاٹ کاٹ کر سندھو میں ڈالتے رہتے، جن میں سے تقریباً آدھے موہنجو تک پہنچ جاتے۔ اس طرح جب سندھو میں ڈالتے تو کیا پتہ چلتا کہ کون سے آدھے رخ ضائع ہو جاتے اور آدھے جو ہے وہ موہنجو پہنچ کر بھٹوں کا حصہ بن جاتے۔ یہ جو ایک طریقہ شروع ہوا ہمارے پاس ترقی کا، میں نے اس کو بہت مختصر کر کے ایک نظم میں ڈھال لیا ہے۔ اگر تھوڑا سا وقت بہت کم ہے اور میں پورا ناول جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی، میں اس بچوں سے ضرور کہوں گی کہ آپ اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ جو مسائل ہمارے ماحولیاتی تفہیم یا ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہو رہے ہیں، مستنصر نے کسی کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک ذہنی تناؤ، ہماری جو دماغی امراض، بانجھ پن، کون سے ایسے مسائل ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی سے انسان کی داخلی کیفیات میں، انسان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، ان تمام مسائل کو مستنصر نے بہاؤ میں بیان کیا۔ ایک چھوٹی سی بات جو میں آخر میں یعنی کہ بیان کر دوں تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بانجھ عورتوں کے رخ کے قریب ہوئی تو پل بھر کے لیے رکی۔ پیپل کی شاخوں اور خاص طور پر اس کے موٹے اور اوپر اٹھتے ہوئے تنے کے گرد بے انت ونسونے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ ہر دھاگا ایک ایسی عورت نے باندھا تھا جو خشک تھی اور فصل چاہتی تھی اور اپنے آپ کو ہرا بھرا کرنے کی امید پالتی تھی۔ دن بدن یہ دھاگے بڑھتے جا رہے تھے، یعنی یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے فصل، جیسے جیسے زمین بنجر ہوتی جا رہی تھی، انسان بھی بنجر ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے آخر میں نے بتایا کہ وقت کیونکہ بہت کم ہے، میں نے اس پورے ناول کو ایک چھوٹی سی نظم میں سمیٹا ہے۔ میں اجازت، محبت پانیوں کے ساتھ بہتی ہے، ہوا میں رقص کرتی گنگناتی ہے۔ محبت پانیوں کے ساتھ بہتی ہے، ہوا میں رقص کرتی گنگناتی ہے، چہکتی دھوپ میں اڑتے پرندے کو نیا جیون دکھاتی ہے۔ محبت کے بہاؤ میں اگر پانی اتر جائے، محبت کے بہاؤ میں اگر پانی اتر جائے، زمینوں میں دیے بیجوں کو ایک ہلکی نمی تک نہ میسر ہو تو کھیتی کا تصور کیا؟ تو کھیتی کا تصور کیا؟ زمینیں سوکھ جاتی ہیں،
درختوں کے گھنے جنگل نئی تہذیب کی تعمیر میں خود کو فنا کر دیں تو بارش روٹ جاتی ہے۔ زمیں کی کوکھ سے پھر کچھ جنم لیتا نہیں ہے، پرندے دور سے دکھتے لشکتے پانیوں پہ آ کے گرتے ہیں۔ اگر پانی نہیں آئے، اگر میں بھی نہیں برسے تو تہذیبیں فنا انجام ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب ڈاکٹر صدف، بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے، تو میں آپ لوگ سے گزارش کروں گی بہت ہی اختصاص سے کام کیجیے گا۔ ڈاکٹر شبنم امان، ماحولیاتی تبدیلی میں ادب و صحافت کی شعوری ذمہ داریاں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ، صدر شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا، اور بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کو اتنا اہم سمجھا کہ جامعات کے طالب علموں تک جو شعبہ اردو، حقیقتاً تو دیکھا جائے کہ یہ شعبہ اردو میں اس موضوع کو لانا ہی بہت دل گردے کا کام تھا کہ اس کو ہم کیسے اس سے ریلیٹ کریں گے۔ اور ڈاکٹر رخسانہ صبا کے مقالے کے بعد کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں رہتی ہے کہ وقت اگر کم بھی ہو اور مقالہ اچھا بھی ہو تو وقت کہیں ٹھہر جاتا ہے۔ ماحول کوئی انجیر تو ہے نہیں جسے ہم چکھ لیں اور اس کی وضاحت کر دیں یہ ایسا ہے۔ یہ ہر لمحے نئے معنی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ماحول کبھی نہ سمجھ میں آنے والا معمہ ہے۔ ماحول سیاست، سماج، تہذیب، ادب، ثقافت، جغرافیائی، حیاتیاتی عوامل کا مجموعہ ہے۔ نباتات، جنگلات، سمندر، دریا، کیمیائی، طبی اور حیاتیاتی زندگی اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ ان خطرات سے آگہی اور تدارک کے لیے اب ادب اور صحافت کی شعوری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ صنعتی ترقی، ہوائی فضائی آمد و رفت کے ذرائع، آتشی اسلحہ، مشینوں کا استعمال، پلاسٹک کی تھیلیوں کا بے تحاشا استعمال، درختوں کی کٹائی، جہاں ہواؤں پر بھی پابندی عائد ہو گئی ہے، اب اہل علم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شعور کس طرح بیدار کیا جائے۔ وجی وارسی ہمارے نوجوان شاعر ہیں اور بہت آگے کی سوچتے ہیں۔ نظم خطرہ سے صرف چند مصرے: سب سے بڑا خطرہ وہ ہوتا ہے جس کی خبر نہیں ہوتی، حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ پتہ نہیں، کل کیا ہوگا یعنی کل سب سے بڑا خطرہ ہے، اس سے بھی بڑا خطرہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ ابن صفی اپنے ناول اجنبی کا فرار میں لکھتے ہیں، کسی بڑی تبدیلی کے درمیان کا وقفہ اکثر اوٹ پٹانگ ہوتا ہے، پوری دنیا خوف اکتاہٹ کا شکار ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگ کے سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے یا نئے گلزار تعمیر کرتی ہے۔ آگ کا سمندر یہاں پہ ایک ماحولیاتی تبدیلی کا استعارہ ہے۔ یہاں پہ رخسانہ صبا نے اپنی ایک غزل کا حوالہ نہیں دیا، انہیں شہر کے بام و در پہ بہت خطرہ نظر آتا ہے۔ باب دعا کھلا نہیں، تازہ ہوا بھی بند ہے، باب دعا کھلا نہیں، تازہ ہوا بھی بند ہے، گھٹنے لگا ہے اب تو دم شہر کے بام و در کی خیر۔ جاتے ہوئے سوئے فلک ایک پرند کہہ گیا، ہائے زمین پہ یہ ستم شہر کے بام و در کی خیر۔ بلا شبہ دنیا ایک نازک دور سے گزر رہی، جیسے کہ ہم گزشتہ 75 سال سے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ انسانیت پرہول تباہی کی جانب ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا کے کوہ و دمن کو سبزہ اور یاسمین کے پھول سے بھر دیں، شفاف پانیوں کے جھرنوں سے موتی چنیں، ہنستے ہوئے آبشاروں کو یوں ہی رہنے دیں جو سماعتوں میں رس کھولے۔ جنگی جنون کے موسمیاتی تبدیل کے پرہول منظر کو فراست رضوی نے یوں بیان کیا۔ سلام فلسطین سے ایک چھوٹی سی نظم کا چھوٹا سا مصرع: پرہول تباہی کے صفاق بگولوں کو، جلتے ہوئے باغوں کے مسلے ہوئے پھولوں کو، پل بھر میں کھنڈر بنتے آباد مکانوں کو بھولنا نہیں آسا۔ ہمارے شعراء، ادیب، صحافی اسی ماحول اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ وہ ہمیشہ اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں، معاشرے میں ادب پسند افراد کتنے ہیں، معاشرے میں ادب اور سماج کا رشتہ کس بنیاد پہ استوار ہے۔ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ ادب کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں 500 کتابیں چھپ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں،
तो 23 करोड़ की आबादी, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम सुनते हैं 22 करोड़ की आबादी। इस 22 करोड़ की आबादी में 500 किताबें भी नहीं बिकती हैं, तो अदब का क्या किरदार हो सकता है इसमें? हाँ, सहाफत एक मजबूत सतून है इसमें, सहाफत का बहुत अहम किरदार हो सकता है, क्योंकि अब हमारे आप देखिए कि सोशल मीडिया की वजह से सहाफ़ी और एंकर पर्सन जो हैं वो नौजवान नस्ल के आइडियल होते जा रहे हैं। अगर हमारे सहाफ़ी मसाइल को ना छुपाएं और इश्तिहार और पैसों की चमक के पीछे वो इस दुनिया की तब्दीली को सरफे नज़र ना करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम मंजर आम पर ला सकते हैं। हम देखते हैं चंद दिनों में सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया माहौल के हवाले से, खुसूसी मज़ामीन, टॉक शोज़, पिघलने वाले ग्लेशियर, जंगलों में लगने वाली आग, मौत मार गर्मी, समुद्री तुग़यानी पर मुसलसल इन मौज़ूआत पे अब बहस हो रही है। इसी तरह हमारे शायर भी क्या कहते हैं, ओलों की तरह हम पर बरसता है ये मौसम, ओलों की तरह हम पर बरसता है ये मौसम, हम झूमती शाखों की तरह वार बचाएं। दुनिया का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जीते जागते इंसानों के अव्वलीन मसाइल में से है। अब हम देखते हैं कि सहाफत हमारी पहली और आखिरी उम्मीद है जो इस समाज की खिदमत कर सकता है। ये मुकालमाती प्रोग्राम करके ही हमारे नौजवान नस्ल में शऊर बेदार किया जा सकता है। अब हम सूखे हुए पेड़ों को भी बचा लें तो हम अपने शाम के धुंधलेपन को सांवला होने से बचा सकते हैं, क्योंकि सूरज हमारे सवा नेज़े पर उतर आया है और सूरज के सामने दीवार उठाना आसान नहीं। जलती, शायद भी परेशान है, जलती दोपहरों में निकलकर किधर को जाऊं, वो मेरे बाग मेरे बन कौन ले गया, क्यों कर खुले परों पर फिजा तंग हो गई, आसमां भी जमीनों में बढ़ता जा रहा है। और मीर से तो हम बहुत शर्मिंदा हैं, जब मीर ने बहुत साल पहले कह दिया था, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कारगर शीशा गरी का। मीर ने तो सांस लेने के लिए आहिस्ता से कहा था, लेकिन हमने इस पूरी फिजा को ही जहर आलूद बना दिया, बल्कि हमने अपनी सांसों को ही जहर आलूद बना दिया। सादत हसन मंटू ने कहीं लिखा था कि एक दफ़ा वो किसी नायिका के पास गए तो वो 2 एसी लगाए हुए रजाई ओढ़े थे, कहने कि एक एसी बंद कर दीजिए, कहने कि मुझे कौन सा बिल देना है। बहुत साल बाद किसी कमिश्नर के पास गए, वो भी कोट पैंट पहने हुए 2 एसी चला रहा था, कहने कि एक एसी बंद कर दीजिए, कहने कि मुझे कौन सा बिल देना है। तो जिस माशरे में कमिश्नर और नायिका का जवाब एक जैसा होगा, वहाँ हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इकबाल खुर्शीद की वाल पे, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया और सहाफत के हवाले से बात की, तो बात बहुत छोटी सी है। इकबाल खुर्शीद की वाल पे मैंने कल ही पढ़ा, वो लिखते हैं, पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में जहाँ बिजली के नर्ख आसमान पर पहुँचे हैं, वहाँ कपड़े इस्त्री करना वक्त और तवानाई का ज़िया है। आगे वो मशवरा देते हैं, हमें ऐसे कपड़ों को तरजीह देना चाहिए जिस पे हम इस्त्री ना करें, और क्या कहते हैं, पार्टियों में भी ऐसे कपड़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जिसे हम बहुत मेहनत से इस्त्री करते हैं। तो यहाँ पे हम नोट उड़ाते हैं इस्त्री के जरिए। बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तवानाई का मसला हमारे माहौल में किस तरह है। शऊर बेदार करने के लिए गौर व फिक्र और मेहनत की ज़रूरत होती है। माहौल को अपने जीने के लिए, माहौल बनाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि वक्त की सेज पर माहौल अब कांटे नहीं बिछा रहा है, बल्कि आग की लड़ियाँ परो रहा है। सूरज की शुआओं की चिंगारी की ये मोतियाँ पल पल जलाकर सब कुछ खाकस्तर कर रही हैं। लिहाजा अब हमें सोचना है, क्या अनाज, क्या सनत, क्या पानी, क्या समुंदर, हर चीज़ पर कोहर छा जाएगा। माहौल के जख्म पर अब तवज्जो हमें देनी है। वहशत बताओ होती है क्यों मानसून में, वहशत बताओ होती है क्यों मानसून में, बिछड़ा था कोई 5 बरस कबल जून में। अब इस वहशत को ठीक करने के लिए दवा और दुआ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगम नदीम शहर के एक मजमून का हवाला दे करके अपनी बात खत्म करूंगी। मुसन्निफ ने लिखा था, उनका उन्वान है माहौलियाती तब्दीलियाँ और उर्दू अदब। मुसन्निफ ने लिखा, खुदा ने कायनात को खूबसूरत बनाया, मगर हज़रत इंसान ने अपनी खुदगर्जी से खुदा के निज़ाम को चैलेंज कर दिया, माहौल को जहरीला कर दिया। अब दुनिया रहने के काबिल नहीं। फितरत से जंग में इंसान शिकस्त खा चुका है।
यहाँ ये बात दुरुस्त है कि जैसे कहा गया कि पानी ख़त्म होता है तो तहजीब ख़त्म हो जाती है। जब माहौल तब्दील होता है तो पूरे रहन सहन और तहजीब तब्दील हो जाती है। हम हर लम्हा फिर बरसों से गुजर रहे होते हैं। मोहसिन नकवी की एक नज़्म, मेरे बस में हो तो कभी कहीं, मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं जहाँ फाख्ताओं की फड़फड़ाहट से नगमाज़ारे हयात में, जहाँ चांद मान ना हो, जहाँ चांदनी की रिदा मिले, जहाँ धूप छाँव गले मिले। अब तो शब की रग में हमें शरार महसूस होता है, सहाबों में भी धूप उतर रही है, हवा की गर्मी रुखसार पर तमाचा और समातों पे तपिश बनकर लग रही है। अब आंख पर सूरज चढ़ाया, इससे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। जब ज़मीज़ादे पानी की बजाय प्यास पीने पर मजबूर हो जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी सदर इजलास से कि वो आएँ और अपनी कीमती और पुरमौज गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद करें। डॉक्टर शेर अली खान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, तलबा व तालिबात, मैं अपनी मारूज़ात का आगाज़ मलियत यूनिवर्सिटी और बिलख़ुसूस मलियत यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान, हमने तारीख़ में एक अस्करी मुजाहिद टीपू सुल्तान का नाम सुना था, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में डॉक्टर साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये मालूम हुआ कि जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में एक जिहाद कर रहे हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं और साथ ही मैं बहुत इंकिसार के साथ मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमूमन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वन मैन आर्मी, लेकिन आपने कम सुना होगा कि वन वुमेन आर्मी। इनके जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, वो सब ज़ाहिर है इनकी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर असगर अली दश्ती साहब इनका बहुत हाथ बटाते हैं, लेकिन मैं चूँकि एक अदब का मुतहर्रिक तालिब इल्म हूँ, तो पेशावर से कराची तक जो अदबी सूरत हाल है जामियात की, वो सब मेरे सामने है। तो ये शोबा इतना मुतहर्रिक नहीं था। पिछले 2-3 बरसों में आपने डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना ने बहुत इसको तहर्रुक दिया है और मुसलसल मुख्तलिफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मुज़ाकरा है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमने 2019 में अलहम्द यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस की थी कि दुनिया के जो सीरियस इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, यानी जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं और उर्दू लिटरेचर आया उनको एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने UNO की एक लिस्ट यानी उससे इस्तेफादा किया था। तो अक़वाम मुत्तहिदा की उस फहरिस्त में जो 4-5 जो बड़े मसाइल थे, उनमें एक जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, जो चेंज है, एक बहुत बड़ा मसला था। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी ने 2017 में इसी मौजू पर एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कोई 50 के करीब जो मंदुबीन अमेरिका से, बरतानिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ पर मैं जो आर्ट्स काउंसिल कराची है उसकी इंतज़ामिया और बिलखुसूस जो उसके डायरेक्टर हैं जनाब अहमद शाह साहब, मैं उनसे उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश भी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म को कम से कम जो जामियात के इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसमें भरपूर ताउन किया जाए उनके साथ, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का मकसद क्या होता है? कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का मकसद ये होता है कि हम जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें यानी एक अवेयरनेस आ सके। तो इसमें जितना ज़्यादा ताउन यानी किया जाए तो अच्छा है। इस कॉन्फ्रेंस का जो पहला इजलास हुआ उसमें डॉक्टर रिजवाना जबी ने बहुत अच्छा राइटअप, क्योंकि ये जो मसला है माहौलियाती तब्दीली या आलूदगी का, ये किसी एक शोबे हयात का मसला नहीं है,
یہ تمام شعبہ حیات کا مسئلہ ہے. تو اس میں ادب، لٹریچر، میڈیا، جو پالیسی ساز ہیں ان سب، یعنی یہ سب جب تک ملیں گے نہیں، ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تو ہم اس بہت سنگین مسئلہ ہے تو اس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکیں گے. چند معروضات میں نے بھی یعنی نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جو دوسرا جو سیشن تھا اس کانفرنس کا، جس کو موڈریٹ کر رہے تھے جناب اصغر علی دشتی صاحب، ڈاکٹر اصغر علی دشتی صاحب، بہت ہی بھرپور یعنی وہ تھا سیشن تھا، اور اس کا دورانیہ مزید بڑھنا چاہیے. اسٹوڈنٹس اگر سوال کرتے ہیں، اگر چیزیں جس طرح یعنی ایک ہماری جو مندوب ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ کانفرنس 2-3 دن پھیلی ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی چائے پانی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے، تو بیچ میں بریک ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر یاسمین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم گزارش کر سکتے ہیں. ملیت یونیورسٹی ایک امیر یونیورسٹی ہے، ان کے پورے خانوادے کو ہم بار دیگر خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں. تو یہ چند معروضات یعنی اردو میں، اردو تحقیق و تنقید میں، مغرب میں تو یہ اصطلاح آئی ہے، لیکن اب اردو میں بھی یہ اصطلاح رائج ہو رہی ہے، ایکو کرٹیسزم. یعنی اب اس مسئلے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی اصطلاح سامنے آ رہی ہے، ایکو کرٹیسزم. جو پینل ڈسکشن کا سیشن تھا، اس میں ڈاکٹر آفتاب نے بہت اہم بات کی کہ انڈونیشیا نے صرف یعنی شجرکاری کر کے اپنے ملک کا جو کلائمیٹ ہے، وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے، وہ 3 to 4% اس کو ریڈیوس کیا ہے. بہت اہم بات ہے. یعنی میں یہاں پر کوئی پولیٹیکل بات تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن عمران خان گورنمنٹ میں خصوصاً PK میں وہ جو ایک ان کی کمپین تھی 1 بلین یا اس طرح کچھ، وہ جو ٹری پلانٹیشن کی، اس نے بہت، اور اس کو عالمی سطح پہ یعنی اکنالج کیا گیا. اس کانفرنس میں جو ایک بنیادی نقطہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی. یہاں پر یعنی ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، کوئی بھی جو سینئر منسٹر، وفاقی منسٹر، وہ کیا کہے گا؟ پاکستان کی یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کی 24-25 کروڑ آبادی کا مسئلہ ہے. یعنی وہ ایک ہی جملے میں 24-25 کروڑ کا یعنی ایک فرق جو ہے وہ ڈالتے ہیں. مغرب اگر خوشحال ہے تو وہ اس لیے خوشحال ہے کہ وہاں کی آبادی بہت کم ہے. بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی آبادی ہی 1 کروڑ ہے. یہاں ہم اپنی گفتگو میں یعنی 1 کروڑ کا وہ یعنی ڈال دیتے ہیں کہ یعنی فرق ڈال دیتے ہیں. تو پاپولیشن کنٹرول کرنی پڑے گی ہمیں. اور ایک جو نقطہ جو پینل ڈسکشن میں آیا، یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اور یہ مسائل ہیں، اس کو ہمیں اپنے نصاب میں یعنی اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ اور یونیورسٹی کی سطح پہ نصاب میں اس کا ہے. اب دیکھیے یہ نصاب آپ اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا نصاب دیکھ لیں تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. ایک جو پینلسٹ، وہ جو ماہنامہ فروزہ کے جو مدیر ہیں، انہوں نے کہا کہ لٹریچر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. لٹریچر میں اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ان کو نصاب میں یعنی نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اس سیشن میں جن اسکالرز نے اپنے یعنی پیپر پڑھے یا ان کا ملخص پیش کیا، ان میں محترمہ ڈاکٹر شبنم امان، ماحولیاتی تبدیلی میں ادب و صحافت کا شعوری کردار، بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی. ڈاکٹر صدف تبسم، مستنصر حسین ڈار کے ناول بہاؤ کی ماحولیاتی تفہیم. بہاؤ کو ہم اب تک یعنی ایک تہذیبی تناظر میں یا تاریخی تناظر میں دیکھتے رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یعنی اس کو ایک نئے اینگل سے دیکھا ہے. ان کا یہ اینگل جو ہے وہ لائق ستائش ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیشن کا جو حاصل ہے، جو حاصل غزل ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ کی گفتگو تھی، ماحولیاتی تغیر اور معاصر اردو نظم. بہت امپورٹنٹ گفتگو آپ نے فرمائی.
اور ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کو بہت مبارک کہ ایک نئی اسکالر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ڈاکٹر نیہا اسلم، ماحولیاتی بحران پہ آپ نے کام بات کی، اور جناب ڈاکٹر طارق بن آزاد، یعنی انہوں نے بھی اردو شاعری میں ماحولیاتی مسائل کا شعور اس پہ بات کی۔ ڈاکٹر نادیہ راحیل کا بہت شکریہ، بہت میں پریشان تھا، اس سیشن کا دوران یہ بمشکل 45 منٹ تھا، تو میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا، چونکہ یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں، کہ پلیز یعنی سب سپیکر سے یہ کہیں کہ بس 4-5 منٹ میں یعنی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بر وقت۔ میرے خیال میں ہم نے زیادہ وقت نہیں لیا ڈاکٹر رشی کی طرح، تو ہم بر وقت یعنی اس کو لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ مجید امجد کا ذکر ہوا اور ان کی جو نظم ہے توسیع شعر، اس کا ذکر ہوا، تو مجید امجد کے چند اشعار میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنے اسلوب میں، اور اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں جی کہ 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار۔ یعنی یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اس نے ساری تباہی یعنی کی ہے، ہمارے فورسٹ ختم ہو رہے ہیں اور انڈسٹریز بن رہی ہیں، جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم۔ یعنی مجید امجد وہ ہمارے یعنی تخلیق کار ہیں جو درختوں کو یعنی ایک زیرو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یعنی جو درخت ہیں وہ بھی زیرو ہیں ان کے نزدیک۔ اور آخری جو 3 اشعار ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ یعنی اس انڈسٹریلائزیشن میں صرف یعنی ایک جو باشعور انسان ہے وہی یعنی اب ایک ہے، یعنی آخری ہماری امید ہے کہ آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں یعنی اس دنیا کو جو دھرتی ماں ہے ہماری، اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ مقتل بنا دیا ہے۔ اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال۔ تو ڈاکٹر یاسمین اور ڈاکٹر ٹیپو سلطان، یہ آپ لوگ یعنی ایک لہکتی ڈال کی مانند یہ سوچ جو پھیلا رہے ہیں، یہ بہت اہم کاوش ہے۔ اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضرب اے آدم کی آل۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ بہت شکریہ سر خراج تحسین کے لیے۔ خیر، اب ہم اپنی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اعزازی شیلڈ کا تحفہ اپنے مقررین کو دیں گے، اور اس شیلڈ کے تحفے کے دینے کے لیے میں گزارش کروں گی صدر شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی ڈاکٹر یاسمین سلطانہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ، اور ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیر علی خان صاحب سے کہ وہ شیلڈ کا تحفہ دینے کے لیے اسٹیج پر آئیں۔ اور میں گزارش کروں گی چانسلر ملیک یونیورسٹی ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تمام مہمان مقررین کو شیلڈ کا تحفہ پیش کریں۔ ڈاکٹر صدف تبسم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا شیلڈ کا تحفہ وصول کریں۔ ڈاکٹر صدف تبسم، میں ملتمس ہوں ڈاکٹر رخسانہ صبا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا شیلڈ کا تحفہ وصول کریں۔ ڈاکٹر رخسانہ صبا، آپ لوگ کی بھرپور تالیاں۔ میں گزارش کروں گی ڈاکٹر نیہا اسلم سے کہ وہ آئیں اور یادگار شیلڈ کا تحفہ وصول کریں۔ ڈاکٹر نیہا اسلم، میں درخواست گزار ہوں طارق بن آزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اعزازی شیلڈ کا تحفہ وصول کریں۔ دو
والنٹیئرز اسٹیج کی طرف تشریف لائیے. آخر میں ملتمس ہوں ڈاکٹر چانسلر ملیر یونیورسٹی ڈاکٹر ٹیپو سلطان سے اور صدر شعبہ اردو وفاقی اردو یونیورسٹی سے کہ وہ ہمارے صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر شیر علی خان صاحب کو اعزازی شیلڈ کا تحفہ پیش کریں. ڈاکٹر شیر علی خان صاحب. آپ تمام مہمان گرامی کے آمد کا بہت شکریہ. میں ساتھ ہی اناؤنس کرتی رہوں کہ ابھی شعبہ اردو سے وابستہ اسامہ امیر سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اعزازی شیلڈ کا تحفہ وصول کریں. اسامہ امیر. شعبہ اردو کی استاد ڈاکٹر نادیہ راحیل سے ملتمس ہوں کہ اپنا شیلڈ وصول کیجیے گا. اعزازی شیلڈ کے لیے تشریف لائیے ڈاکٹر نادیہ راحیل صاحبہ. ڈاکٹر اصغر علی دشتی سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. ڈاکٹر اصغر علی دشتی ڈاکٹر ٹیپو سلطان کو شیلڈ پیش کریں گے.